السلام علیکم۔ میں اسی والے آفس میں باس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس ادھیڑ عمر باس کے ہاتھ میں میری سی وی اور ڈاکومنٹس کی فائل تھی، لیکن اس شخص کی نظریں فائل کے بجائے مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ 55 سالہ شخص پینٹ کوٹ پہنے اپنی پرسنل سیکرٹری کے لیے لڑکیوں سے انٹرویو لے رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس نے مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا تھا، بلکہ ٹھیک سے میری فائل تک کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں صرف مجھ پر تھیں۔ شاید وجہ میرا منہ بولتا حسن تھا۔ میرا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن میں صرف حسن میں دھنی تھی، قسمت میں نہیں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، بامشکل ہی ایم اے کی ڈگری حاصل کی تو نوکری کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ گھر پر ایک بیمار ماں تھی اور میرے علاوہ 2 جوان بہنیں اور تھیں۔ والد حیات نہ تھے، نہ ہی کوئی بھائی تھا، اس لیے مجھے ہی گھر گرہستی کا پہیہ چلانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ نوکری میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے انٹرویو کے لیے کراچی کی بڑی بڑی کمپنیوں میں اپلائی کیا تھا۔ میں اپنے حسن سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا تعلیمی ریکارڈ کام آئے یا نہ آئے، مگر حسن ضرور کام آ جائے گا۔ میں خوابوں خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی، اس لیے جانتی تھی کہ مجھے نوکری کیسے مل سکتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو غور سے دیکھا، جو آدھے سے کم تولے کی تھی۔ 2 سال پہلے میرے تایازاد جواد نے دبئی جانے سے پہلے مجھے پہنائی تھی۔ اس کی نوکری دبئی میں لگ چکی تھی اور وہ 5 سال سے پہلے پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اور ان 5 سالوں میں میری کوشش تھی کہ دونوں بہنوں کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں۔ جو جوان تھی، میری اور جواد کی منگنی ہم دونوں کی محبت کا نتیجہ تھی۔ ہم دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کی خاطر نوکریاں کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنی ایک دوست کو یہ کہہ کر بیچ دی کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو واپس لے لوں گی۔ جو پیسے مجھے انگوٹھی کے ملے، میں نے اس سے مہنگے برانڈ کے کپڑے خریدے اور ایک فیشنیبل حلیے میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت مذہبی سی کی تھی۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس آفس میں بیٹھی میں ایک عام لڑکی کی بجائے اس آفس کی مالکن لگ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر شخص پر شاید میرے حسن کا جادو چل چکا تھا۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھی اور کہنے لگا کہ کل سے آپ آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ میں نے پوچھا، میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ میرے اس سوال پر وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اپنی چیک بک اٹھائی، اس پر کچھ فل کیا اور چیک میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، آپ جیسی حسین پرسنل سیکرٹری کو میں ایڈوانس میں فیس دیتا ہوں۔ میں نے ایک ادا سے مسکرا کر چیک اس سے لے لیا تھا اور چیک دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ 1 لاکھ کا چیک تھا۔ میں نے بے ساختہ اس شخص کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کہیں نوکری بھی نہیں کی تھی۔ میرا تجربہ بالکل صفر تھا اور تعلیمی ریکارڈ بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا، اور حسن کے اعتبار سے مجھے یہ پیسے بہت زیادہ ہی لگ رہے تھے۔ 1 لاکھ کی رقم کم تو نہیں ہوتی۔ کچھ دیر کے لیے تو میرا دل ٹھٹکا تھا، پھر اس شخص کی تیز نظروں کا نتیجہ تھا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک سے لیا، اپنا گلا صاف کیا اور کہا، میں ابھی نہ تجربے کار ہوں، آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ سب کچھ آپ کو ہی سکھانا پڑے گا۔ میں اس اے سی کی ٹھٹراتے کمرے میں بھی پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ وہ میری بات پر معنی خیز طریقے سے مسکرایا، پھر اپنا سگار سلگا کر بولا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بہت کچھ سکھا دوں گا۔ میں اس کی بات پر تذبذب سی ہوئی تھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی جب یہ خوشخبری میں نے سب کو سنائی تو سبھی خوش تھے۔ میں نے ان پیسوں سے اپنی شاپنگ بھی کی، کیونکہ مجھے اب آفس جانا تھا، وہ بھی کسی کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر۔ اپنی طرف سے میں نے بہت قیمتی اور سوبر لباس خریدے تھے، لیکن جو ڈیمانڈ میرے باس نے مجھ سے 1 ہفتے بعد کی تھی، وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی مجھے کرنا کیا ہے۔ میں پورا دن بس باس کے آفس میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ نہ ہی مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ سکھایا گیا تھا، نہ ہی مجھ سے باس نے اپنی میٹنگ کی بابت کچھ تفصیل بتائی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی ڈیکوریشن پیس ہوں، ایک خوبصورت تراشا ہوا مجسمہ جسے میرا باس دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہو۔ میں جب تک باس کے روم میں بیٹھی رہتی، وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہتا، مجھے اپنے ساتھ میٹنگ پر بھی لے کر جاتا، لیکن مجھ سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتا۔
بس میں ایک غیر ضروری چیز کی طرح ایک کرسی پر بیٹھی رہتی۔ میں ایک ہفتے میں ہی اس کام سے اکتا سی گئی تھی۔ میں نے ایک ہفتے بعد ہی باس سے کہہ دیا کہ آخر آپ مجھ سے کام کیوں نہیں لیتے، میں یہاں بیٹھنے کے لیے تھوڑی آتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا محترمہ، جس ولیے میں آپ آتی ہیں میں آپ سے بس درس ہی کروا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے خود پر نظر ڈالی۔ میں نے ایک مہنگے برانڈ کا سوٹ پہنا تھا۔ مجھے تو اپنے حلیے میں کوئی خاص سادگی نہیں دکھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری بات سن کر وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ میں بھی اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا، یہ فل سلیو بازو، سر پر دوپٹہ، حسین بالوں کی بندھی ہوئی چٹیا یا جوڑا، خود کو آئینے میں دیکھو۔ لڑکی، ایسے اگر میں تمہیں اپنے کلائنٹ کے سامنے لے جاؤں گا تو وہ مجھے آرڈر ہی نہیں دیں گے۔ پرسنل سیکرٹری تو ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور کنٹریکٹ پر سائن کرتے وقت بھی آدمی کی نظریں اور توجہ پرسنل سیکرٹری پر ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے سر سے دوپٹہ اتار چکا تھا، میرے بالوں کو جوڑے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ میں یوں تھی کہ جیسے ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے عقب میں میرے بے حد قریب کھڑا ہے۔ ایک دم ہی میں پیچھے ہٹ گئی اور اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھے کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھی آفس سے باہر نکل کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں شاید اتنا آسان سمجھ رہی تھی، یہ کام اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ایڈوانس میں سے جتنے پیسے میں خرچ کر چکی ہوں وہ بھی تھوڑے تھوڑے جمع کر کے لوٹا دوں گی، اور باقی پیسے میری والدہ کے پاس تھے، ان سے واپس لے کر اس باس کو لوٹا دوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہاں کوئی مہمان آئے ہوں۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، چند اجنبی لوگ وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پر بہت سے لوازمات پڑے تھے۔ امی نے مسکرا کر ان لوگوں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ نیلم ہے، میری بڑی بیٹی، رابعہ کی بڑی بہن۔ رابعہ جو سجی سنوری ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی نے مجھے مٹھائی کھلائی اور کہا کہ رابعہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے باس کی ساری باتوں کو بھول چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ مجھ سے چھوٹی بہن رابعہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن مہمانوں کے جاتے ہی امی مجھ سے کہنے لگیں، اچھے لوگ ہیں، اس لیے میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس ان لوگوں کو شادی چند ماہ میں چاہیے، ویسے بھی تمہاری تنخواہ اچھی لگ چکی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ گھر کا گزر بسر تمہارے ابا کی پینشن پر ہی کر لوں اور تمہاری تنخواہ سے رابعہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں 2 دن آفس نہیں گئی کیونکہ میری والدہ، اور تیسرے دن باس کی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ امی بھی کہنے لگیں، تم کیوں چھٹیاں کرنے لگی ہو؟ ابھی تو تمہاری نوکری شروع ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری چھٹیوں کی وجہ سے نوکری چھوٹ جائے۔ رابعہ کی شادی بھی سر پر ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر وہ گاڑی آفس کی بجائے ایک مال کے سامنے جا کر رکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، باس کا حکم ہے کہ آپ کو ڈریس اپ کروا کر 5 اسٹار ہوٹل لے جاؤں، وہاں باس کے کچھ کلائنٹ آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، میٹنگ ہے۔ میں اس ڈرائیور کے ساتھ اس مال میں بنی ایک بہت بڑی بوتیک میں چلی گئی۔ وہاں پہلے سے میرے لیے ایک ڈریس تیار تھا، جسے دیکھ کر ہی میں شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہننے سے صاف انکار کر دیا۔ ڈرائیور نے باس کا نمبر ملا کر فون مجھے تھما دیا۔ میں نے باس سے کہا کہ میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ باس نے کہا، ٹھیک ہے، میرا ایڈوانس واپس کر دو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں اس شہر میں موجود ہیں جو میرے ایک چیک پر مجھے ویسی ہی نظر آئیں گی جیسا میں چاہتا ہوں۔ وہ پیسے تو امی نے دعوت میں خرچ کر دیے تھے، اگر بچے بھی تھے تو بہت کم تھے، اور مجھے تو ابھی رابعہ کی شادی کے لیے اور بھی پیسے چاہیے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ میری پہلی مجبوری تھی جس نے مجھے وہ بیہودہ لباس پہننے پر مجبور کیا تھا۔ وہیں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مجھے 1 گھنٹے میں بڑی مہارت سے میرے حسن کو میک اپ سے نکھارا تھا۔ میں اس وقت ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کی بجائے کیٹ واک پر چلنے والی ماڈل لگ رہی تھی۔ مجھے اس لباس اور اس حلیے میں خود سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مجھے ایک عالی شان 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا، جہاں ایک ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ میرا باس چند غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھا گلاسوں میں شراب ڈالے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سب کے سب نظریں پلٹنا بھول گئے تھے۔ میرا باس فوراً سے کھڑا ہوا
اور میرے کندھے پر بازو پھیلائے ان سے میرا تعارف اپنی پرسنل سیکرٹری کے حوالے سے کروانے لگا۔ پھر مجھے ان لوگوں میں سے ایک شخص کے ساتھ بٹھا دیا۔ لنچ کے دوران بھی سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی۔ اس وقت ان 4 مردوں میں میں ایک اکیلی عورت تھی۔ کھانے کے بعد مجھے میرا باس اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں ان مردوں کے ہمراہ لے گیا، جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا۔ اس کمرے میں تھی، میرا باس تھا اور ایک اور شخص تھا جس کی عمر بھی باس کے لگ بھگ ہی تھی۔ اس شخص کی نظریں مجھ پر تھیں اور وہ میرے باس کے سامنے رکھی فائل پر سائن کر رہا تھا۔ شاید کنٹریکٹ سائن ہو چکا تھا۔ میرے باس کے چہرے کی خوشی قابل دید تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو جان چھوٹی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھے جس میں 3 گلاس جوس کے تھے۔ ایک گلاس باس نے میرے سامنے پیش کیا۔ مربتاً مجھے وہ جوس پینا پڑا۔ اس دوران باس اور وہ شخص اپنے کام کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ جوس پیتے ہی مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ کیوں طاری ہو رہا ہے۔ میرا سر پوری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نیم غنودگی میں تھی جب میرا باس کھڑا ہوا، اس شخص سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے، لیکن اس کے بعد میں ہوش سے غافل ہو چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو سو گیا اس کا سب کچھ کھو گیا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میرے پاس سوائے اپنی بربادی کے آنسو بہانے کے کچھ نہ بچا تھا۔ اس انگریز نے کنٹریکٹ کے بدلے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ہوش میں آتے ہی رونے لگی۔ وہ شخص شراب کے نشے میں تھا، مجھ سے کہنے لگا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، تمہارے پاس کا ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کا حقارت بھرا لہجہ سن کر میں اٹھ کر اس ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ سامنے باس کی گاڑی موجود تھی، ڈرائیور بھی بیٹھا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ڈرائیور مجھے چور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن چپ تھا۔ وہ مجھے اسی مال میں لے گیا تاکہ میں اپنے پرانے حلیے میں واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا لباس بدلا اور اس ڈرائیور نے میرے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ ساتھ ہی مجھے ایک چیک بھی دے دیا۔ کہنے لگا، یہ باس نے تمہیں بونس دیا ہے تمہاری بہترین کارکردگی پر۔ مجھے لگا اس نے میری تعریف نہیں کی بلکہ مجھے گندی گالی دی ہے۔ میں نے وہ چیک لیا اور اسے پھاڑنے لگی تو ڈرائیور کہنے لگا، یہ کیا غضب کر رہی ہو، پہلے دیکھ تو لو کہ چیک میں رقم کتنی درج ہے۔ اپنا سب کچھ تو تم کھو چکی ہو جو چیک کے پھاڑ دینے پر بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ چیک رکھ لو، تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے وہ چیک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ لیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے ہاتھ میں چیک دیکھ کر امی نے مجھ سے وہ چیک لے لیا۔ چیک دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ 5 لاکھ۔ نیلم، اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں تمہارے باس نے؟ میں کیا بتاتی کہ یہ پیسے میری بربادی کے ہیں۔ امی کہنے لگیں، اچھا تم نے ایڈوانس پیسے لیے ہوں گے رابعہ کی شادی کے لیے۔ یہ تو تم نے اچھا کیا بیٹا۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میری بربادی میری بہن کے گھر کی آبادی کا سبب بنی تھی۔ اس کا سارا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ میں اب دوبارہ اس بھٹے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فون کر کے نوکری سے جواب دے دیا تھا۔ لیکن ایک دن میری والدہ جب بہن کی شادی کی شاپنگ کر کے گھر لوٹی تو ان کے سینے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، مگر رات کو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہمارے پاس تو کسی سواری کا بھی انتظام نہ تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر چند دنوں میں آپریشن نہیں کیا گیا تو میری والدہ مر سکتی ہیں۔ اس وقت میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً اپنے باس کو فون کرنا پڑا۔ میں نے کہا میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا جو بنا کسی مفاد کے پیسے لوٹاتا پھروں، اور تم نے تو مجھے نوکری سے بھی جواب دے دیا ہے۔ خبردار جو مجھے دوبارہ فون بھی کیا، مرتی ہے تو مر جائے تمہاری ماں، مجھے فون مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ اگلی صبح میں اس کے آفس کے روم میں بے بسی سے ہاتھ جوڑے کھڑی اس سے اپنی ماں کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ سفاک شخص سامنے کرسی پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے اتنا بے بس دیکھ کر کہنے لگا، میرے پیروں میں آ کر بیٹھو اور جو بدتمیزی تم نے مجھ سے کل فون پر کی تھی اس کی معافی مانگو۔
ایسا مغرور اور گھمنڈی شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں بے بس تھی، اس لیے اس کے قدموں کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور سگار کا دھواں میرے منہ پر پھینکا اور حقارت سے کہنے لگا، میں بنا کسی مقصد کے کسی کو ایک پائی نہیں دیتا۔ جو کام تم نے اس دن ہوٹل میں بے ہوشی میں کیا، آج کے بعد پورے ہوش و حواس میں کرو گی تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے ایک کنٹریکٹ پیپر میرے سامنے لکھا اور کہا کہ اس پر سائن کر دو۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے آپریشن کے لیے پیسے دے دوں گا اور اس کے علاوہ بھی تمہیں پیسے دیتا رہوں گا۔ وہ کنٹریکٹ نہیں تھا، غلامی تھی، گناہ کا دلدل تھا، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی راستہ نہ تھا۔ میری ماں زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑی تھی۔ میں نے عشقوں سے بھری آنکھوں سے اس کنٹریکٹ پیپر کو دیکھا۔ میری عزت کا جنازہ نکالنے کی ہر بات اس میں درج تھی۔ 2 سال کا کنٹریکٹ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پر سائن کر دیا۔ اس دن میرے ضمیر کی موت ہو چکی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جمع شدہ آنسوں صاف کیے اور کہا، وہ مجھے چیک بنا دے، مجھے اپنی ماں کا آپریشن کروانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ڈاکٹر کو کہہ کر آئی ہوں کہ میں پیسوں کا انتظام کر کے آؤں گی۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھیں، مگر سامنے بیٹھا شخص بے ضمیر اور حساب کا پکا تھا۔ کہنے لگا، تم میرے ساتھ ہوٹل جاؤ گی اور میرا ڈرائیور ہاسپٹل میں تمہاری ماں کے آپریشن کے پیسے جمع کروا دے گا۔ جب تک آپریشن ہوگا تب تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں اس کی بات پر پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بے حس شخص نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے جان سے مار ڈالتی۔ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی، کنٹریکٹ بھی سائن کر چکی تھی، اس کی غلامی تک کرنے کو تیار تھی، لیکن اس شخص کے اندر انسانیت تک مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو اس وقت امی کے پاس ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے کہا اس کے پاس پہنچ جائیں گے پیسے، وہ آپریشن کروا لے۔ مجھے ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ وقتی سنگت گزارنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا جس سے آپ کو شدید نفرت ہو، اور گناہ کی اذیت مزید بے چین کر دیتی ہے۔ میں رات کو ہاسپٹل پہنچی تو میری بہن مجھے تعصب سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کے لیے ماں سے بڑھ کر میٹنگ تھی آپی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اپنی ماں کی زندگی کی کون سی قیمت ادا کر کے آئی ہوں۔ میرے ساتھ لگ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، امی مر چکی ہیں آپی۔ ان الفاظوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ وہ کہنے لگیں، آپریشن کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی تھی، مرنے سے چند منٹ پہلے آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ ان کے لبوں پر ایک ہی نام تھا کہ نیلم کہاں ہے۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھیں اور مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان پھینک دیا ہو۔ میں وہیں چکرا کر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری غلامی اور عزت کی نیلامی بھی میری ماں کی جان نہ بچا سکی۔ میں اگر اپنے کنٹریکٹ سے پیچھے ہٹتی تو وہ شخص مجھ پر کیس کر دیتا۔ میں نے اپنے منگیتر کو فون کیا اور اس سے کہا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا رہا، لیکن میں نے اس سے رشتہ ختم کر دیا۔ میں اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اندر سے مار ڈالا تھا۔ اس شخص کے سارے کنٹریکٹ میری وجہ سے پاس ہو رہے تھے۔ اس کے سارے کاروبار کو میں سمجھ چکی تھی۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر میں نے اس شخص کو اپنا محتاج بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میرے بغیر بالکل صفر تھا۔ میرا حسن اس کے حواسوں پر پوری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اعتبار کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنوایا، اس کا سارا بیلنس اس میں رکھوا دیا تھا۔ اس کی ساری ڈیلز کے بارے میں انفارمیشن رکھتی تھی۔ اس کی ہر ڈیل پر دوسرا دستخط میرا ہوتا تھا۔ میں نے اسے شراب اور اپنے شباب کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ اب وہ کئی دن ہوٹل کے کمرے میں نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ میں نے نشے کی حالت میں ہی اس سے اس کی ہر پراپرٹی، یہاں تک کہ اس کا بنگلہ بھی اپنے نام کر لیا تھا۔ میں اسے پائی کا محتاج کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کلائنٹس اب مجھ سے ڈیل کرتے تھے۔ میں اس کی ہر چیز اپنے نام کر چکی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادیاں میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھیں۔ اپنا آپ بیچ کر میں نے انہیں عزت کی زندگی دی تھی۔ جب میں نے اس شخص کا سب کچھ اپنے نام کر لیا تو پھر اس دن کا بڑی بے چینی سے میں اس شخص کے آفس میں، اسی کے روم میں، اسی کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاید اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اسے تحفہ دینے کے لیے بینک سے پیسے نکلوانے تھے، لیکن بینک اب میرے اشارے کا منتظر تھا۔ وہ بڈھا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر
उसे हैरत का झटका लगा था। मेरे लबों में सिगरेट थी। बुराई के जिन रास्तों में चलकर जब मुझे अपने आप से नफरत महसूस होती तो मैं सिगरेट का सहारा लेने लगी थी। अपने अंदर के एहसास गुनाह को मारना मुझ जैसी बाज़मीर लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। मुझे देखकर वो वहीं दरवाजे पर भी खड़ा हो गया था। मैंने उस पर सरसरी सी नज़र डाली और कहा, आपको अंदर दाखिल होने की आदाब नहीं मालूम? पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फिर इजाज़त तलब करते हैं, इजाज़त मिले तो अंदर दाखिल होते हैं। मेरी बात पर वो आपे से बाहर हुआ था। अंदर आकर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा, मुझसे तमीज़ से बात करो वरना अपने मुलाजिम को बुलाकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। वो कहने लगा, तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो। इसी वक्त कमरे में वकील मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। उस वकील से कहा, इस साहब को इनकी असल औकात दिखा दें। वकील ने सारे कागजात उसे दिखा दिए। वो तो यूं था जैसे उसे मौत की सज़ा सुना दी गई हो। वो बिल्कुल तही दामन रह चुका था। कहने लगा, तुमने मुझे धोखा किया है। मैंने कहा, तुमने भी मुझे नशा पिलाकर धोखे से एक दरिंदे के हवाले कर दिया था चंद पैसों की खातिर। मैंने तो हिसाब बराबर किया है। उसका टूटता हुआ गरूर धुआं होता चेहरा मेरे अंदर बैठी बेबस औरत आज नाच रही थी, झूम रही थी। मैंने कहा, कल तक अपना बंगला खाली कर देना वरना धक्के मार कर घर से निकलवा दूंगी। आज तक की नखियों में मैंने सिर्फ घमंड, गरूर और बेहसी देखी। आज आंसू देख रही थी, बेबसी देख रही थी। वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और गार्ड बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद उसकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई। कहने लगी कि उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मैंने भी उस लड़की से वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। वही जुमले बोले जो कभी उसके बाप ने मुझसे कहे थे। वो भी आज मेरी जगह खड़ी थी। रोते हुए उसने साइन किए। मैंने उसे एक होटल में भिजवा दिया और ड्राइवर को हॉस्पिटल उसके बाप के ऑपरेशन की फ़ीस जमा करवाने। मैं खुद एसी रूम में बैठी थी लेकिन बेहद बेचैन थी। उस लड़की के साथ जो कुछ हो रहा था उसकी अजियत मैं अपने वजूद में सह रही थी। कसूर उसके बाप का था तो फिर तख्ता मश्क वो लड़की क्यों बने? मैं फ़ौरन से उस होटल में चली गई। उस लड़की की इज्जत बचा ली, डील कैंसिल कर दी। मैं एक औरत थी, मर्द जैसी बेहिसी अपने अंदर नहीं पैदा कर सकती थी क्योंकि जो अजियत मैंने सही थी मुझे उसका एहसास था। मैंने उस लड़की को उसकी सारी जायदाद वापस कर दी। वो रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। जब उसका बाप कामयाब ऑपरेशन के बाद होश में आया और सच्चाई जानकर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, वो मुझसे निकाह करके इज्जत भरी ज़िंदगी देने को तैयार है। लेकिन मुझे ये सब मंजूर न था। मैं तन्हा रहती हूँ, अपना कारोबार करती हूँ और हर मजबूर लड़की को नौकरी देकर उसके घर की कफालत करती हूँ ताकि कोई भी नीलम जैसी ज़िंदगी ना गुजारे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।